میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے پچھلی دفعہ سے ہم زیادہ سیٹیں انشاءاللہ تعالی لیں گے. اس میں ہم کراچی کو بھی انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے کراچی کے عوام نے، حیدرآباد کے عوام نے ہم پہ بلدیاتی الیکشنز میں اعتماد کیا، اس پر بھی اعتماد کریں گے. ہم بلوچستان سے بھی سیٹیں لیں گے، وہاں تو نون لیگ کے وہ حالات نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب سے بھی اچھے ریزلٹس لے کے دیں گے، اور ہم سینٹرل پنجاب سے سرپرائز دیں گے. ان میں سے ایک میرا اپنا سیٹ ہے جو میں لاہور سے لڑ رہا ہوں. آگے جائیں آپ پختونخوا میں، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے جو حالات ہیں وہ سب سے پتلے ہیں. میاں صاحب اس وقت اپنا سیٹ لاہور سے اور اپنا سیٹ جو دوسرا سیٹ میاں صاحب لڑ رہے ہیں، دونوں وہ سیٹ زمینی حقائق یہ ہے کہ وہ خطرے میں ہے. اچھا اب یہ اگر میں اس کو فالو میں صرف میرا سوال دوبارہ میں ریپیٹ میں کہ پیپلز پارٹی یہاں تک پہنچی کیسے؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی اس کے اوپر انٹرنلی یہ بحث کی ہے کہ پنجاب سینٹر کرنے دینا کل کے ہم نے آپ سمجھے کہ پالیٹکس از میتھ. ہم نے اپنا میتھ کیا. ہم نہ صرف اپنے بلبوتے پہ، ہم ابھی سے اپنے انڈیپینڈنس سے رابطے میں ہیں کہ کیمپین کے دوران میں رابطے میں تھے، کچھ میں کے ساتھ ہمارا کوآرڈینیشن بھی تھا. اور آپ بس کل کا انتظار کریں، پاکستان کے عوام کو یہ موقع دے کہ وہ اپنا حق استعمال کرے. انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان کے عوام صحیح طریقے سے اپنے ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ میاں صاحب کا راستہ روک سکتے. اصل آپ کہہ رہے ہیں رابطے میں ہے تو یعنی یہ بتا دیں، بہت بات چلی کہ یار میں اپنا اب الیکشن اب کل ہو رہا ہے، میں کسی کے لیے اچھا کہوں گا یا کسی کے لیے تو obviously that اب میں اس طریقے سے نہیں بات کرنا. میں آگے بڑھا اس سے. میں کہہ رہا ہوں ظاہر ایک جماعت ہے جس کو انتخابی نشان نہیں ملا اور اس کے جو امیدوار ہیں وہ اب آزاد ہے، اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. تو یہ صحیح انہوں نے بتایا، ورنہ بھی سمجھ جاتے. تو اب یہ بتائیے قائد کا نام کیا ہے؟ جی عمران خان نام ہے. عمران خان نیازی برا نام، عمران احمد خان نیازی. تو کیا یہ سوال کے تو ایسے ہیں کہ کیا ان کے بھی کچھ جو آزاد امیدوار ہیں، یعنی کہ جو اس وقت آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، ان سے پیپلز پارٹی کسی بھی سطح پر رابطے میں کہ وہ جیتنے کے بعد چونکہ لیگلی پابند نہیں ہوں گے پارٹی ڈسپلن پہ، ایک رائے ہے تو پیپلز پارٹی میں آ جائیں یا یہ ہو ہی نہیں سکتا جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑ رہا ہے؟ جی سر بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ایکچولی کچھ یہ مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس لڑ رہے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں. ایکچولی وہ سارے پی ٹی آئی سے نہیں ہیں، اور اس وقت ملک کی تاریخ میں جتنے انڈیپینڈنس اس دفعہ لڑ رہے ہیں اتنا شاید پاکستان کی کسی الیکشن میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. جو پی ٹی آئی سے تعلق یا ٹکٹ ہولڈرز جو ان کے نہیں ہیں، ان میں سے زیادہ تر ہمارا رابطہ ہے. اوبیسلی جو پی ٹی آئی سے ایک کچھ کور ہوں گے جو صرف اور صرف اپنا پارٹی پالیسی کے لحاظ سے رہیں گے. کچھ ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں تھے اور ان کو شاید پیسے کی بنیاد پہ یا کسی اور سوچ کے ٹکٹ دلوائے گئے، وہ شاید ان کے پارٹی کے ساتھ اس طریقے سے نہ دے. لیکن ہمارا جو ورکنگ ہے وہ زیادہ تر ان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے. زیادہ تر جو سیاستدان ہوتے ہیں ان میں سے اگر آپ تھوڑا اسکریچ کریں تو ایک جنریشن آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی نہ کوئی کنیکشن بھی نکل جاتے ہیں. یہ ہمارا بہت کام آیا ہے اس ایکسرسائز میں. ایک سوال کرنے دیں کیونکہ ہم ڈیجیٹل اسپیس کے اوپر بھی ابھی لائیو ہیں، تو جو تمام تر لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ نشریات کو، اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے تو آپ کر سکتے ہیں. بلکہ آزاد کی بات کر رہے تھے تو بلاول صاحب ایک آزاد کے نام سے ہی آزاد علی ہے، وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے ڈیجیٹل اسپیس پہ کہ اگر آپ کو پھر سے موقع ملا تو آپ کے اگلے چیف منسٹر سندھ کون ہوں گے. اسی کے ساتھ میرے سوال کا بھی جواب دیجیے گا. پی ڈی ایم 2.0 طرز کی حکومت بننے جا رہی ہے لگ رہا ہے. بٹ آئی جسٹ انٹرویوڈ اسحاق ڈار صاحب ریسنٹلی جسٹ اے فیو ڈیز اگو. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کسی ایک کابینہ میٹنگ میں بھی ان سے گلا شکوہ نہیں کیا، نہ مہنگائی کا، نہ آئی ایم ایف لیٹ جانے کا، بلکہ بار بار ڈار انکل کہہ کے ان سے مخاطب ہوتے رہے. اور آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی آپ ذرا کوئی تھرڈ پارٹی سے یہ سوال پوچھے، آپ مفتاح اسماعیل صاحب سے یہ سوال پوچھے، آپ ہنا ربانی کھر کو کل جو ہے اس پہ لے کر آئیے. بالکل صحیح ہے ڈار صاحب کی بات کہ اس کا
ایک رسپیکٹ ہے, میں آج بھی ڈار صاحب کو رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میں نے بہت مخالفت کیا, خاص طور پہ اس لیے کہ ڈار صاحب کے آنے سے پہلے میں نے دن رات محنت کی, مفتاح صاحب نے دن رات محنت کی, شہباز شریف صاحب نے دن رات ایک کر کے محنت کی, اور مجھے پتا ہے کہ کتنا مشکل, ڈار صاحب کو نہیں پتا. ڈار صاحب نے نہ وہ پہلا IMF ڈیل نہ وہ سیکنڈ IMF ڈیل لاک کیا پاکستان کے لیے. تو ڈار صاحب کو یہ اندازہ نہیں تھا وہ کتنا مشکل تھا ہمارے لیے کہ وہ پہلا IMF ڈیل کا جس میں ہم انٹر ہوئے, وہ کتنا مشکل سے ہم انٹر ہوئے. جب اس نے از خود یہ فیصلہ لیا کہ 3 مہینوں کے لیے ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, میں نے نہ صرف اعتراض کیا, میں نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے یہ غلط فہمی ہے کہ IMF نے اس کو آپ کی اجازت دی, وہ آپ کو اجازت نہیں دی. And that turned out to be true because after those 3 months he couldn't re-enter into the program. جب وہ کرنسی کے ساتھ گیمبل کر رہا تھا, میں کہتا رہا کہ جو اس سے میں ملتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ کا IMF بل واپس آ جائے گا, آپ کی کرنسی کے ساتھ کھیلنا بند کریں. جب پھر میں جاتا ہوں اپنا وزیر خارجہ کے ساتھ بات کرتا تھا, وہ مجھے منہ پہ منع کرتا تھا کہ میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں. بعد میں نکلا کہ یہی کام ہو رہا تھا جو جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈار صاحب کا ایکسپیرینس کا سب کچھ کا ہمارا کوئی اور شکایت نہیں ہے ایز این انڈیویجول ایٹسٹرا. جہاں تک فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, بس پورا پاکستان کا یہ تو ہاتھ ہی جوڑ لیں آپ. ڈار صاحب کو یہ ذمہ داری نہ دے, اس کا جو نقصان ہے وہ ڈار صاحب کو نہیں, اس ملک کے عوام کو اٹھانا پڑے. ہاتھ ہی جوڑ لیں آپ, ٹھیک ہے.